جوتوں تلے سنگترا، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 32واں انشاء، شارق علی۔ دادا جی طالب علمی کا زمانہ یاد کر رہے تھے۔ کہنے لگے، جن دنوں میں لندن کے علاقے ہیمسٹڈ میں ایک انتہائی چھوٹے کمرے میں پیئنگ گیسٹ تھا، میری واحد تفریح ویسٹ لین پر پرانی کتابوں کی تلاش تھی۔ اسکالرشپ اتنی قلیل کہ کتاب خرید لو تو ہفتہ بھر پھل اور میٹھے کا ناغہ۔ ایک دن اینیمل فارم نامی ناول لیے گھر لوٹا تو لینڈ لیڈی نے بتایا کہ جارج آرویل غالباً 1929 میں ہیمسٹڈ میں کتابوں کی دکان پر اسسٹنٹ تھا۔ کون جارج آرویل؟ میں نے پوچھا۔ بولے، عالمی شہرت یافتہ صحافی اور ناول نویس، 1903 میں بنگال میں پیدا ہوا، 1 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ انگلینڈ واپس آیا۔ خاندانی سرپرستی سے محرومی کے باوجود وہ ایٹن کالج کا ہونہار طالب علم تھا۔ تعلیم کے بعد 1922 میں برما کی برطانوی پولیس کی 6 سالہ نوکری نے اسے سامراجیت کے گھناؤنے چہرے سے روشناس کیا۔ نوکری سے استعفیٰ دے کر تمام عمر اس کا قلم ظلم سے نفرت کرتا رہا۔ پھر کئی سال لندن اور پیرس میں بے روزگاری یا قلم کی مزدوری سے روکھی سوکھی۔ شاید ہیمسٹڈ میں دربدری اور فاقوں کے دوران ہی وہ ٹی بی کا شکار ہوا ہو۔ اینیمل فارم کی کہانی کیا ہے دادا جی؟ مسکرا کر بولے، تم نے کبھی سوچا کہ فارم میں رہنے والے جانور ہم انسانوں کے ظلم کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ اگر بغاوت پر آمادہ ہو جائیں تو کیا کچھ ممکن ہے؟ مینر فارم کے جانوروں کی بغاوت اس اصول پر کی گئی تھی کہ سب جانور برابر ہیں۔ کہانی بڑھتی ہے تو اس اصول کے تضادات سامنے آتے ہیں۔ یہ کتاب فکر انگیز بھی ہے اور اداس کر دینے والی بھی۔ آرویل بہت سادگی اور مہارت سے بظاہر جانوروں کی کہانی میں روسی انقلاب اور اسٹالن کے دور کا ظلم اور انسانی صورتحال کا کلاسیکی بیان کرتا ہے۔ یعنی آپا بھی پاس آ بیٹھیں اور بولیں، سوشلسٹ ہونے کے ناطے اس نے اسپینش سول وار میں شریک ہونا ضروری سمجھا تھا۔ وہاں اس نے کمیونسٹ پارٹی کو اپنے ہی کارکنوں کے ساتھ غداری کرتے دیکھا۔ اسی دوران ایک فاشسٹ کی گولی اس کی گردن پر لگی، لیکن وہ بچ گیا۔ 1940 کے بعد اسے تب خوشحالی میسر آئی جب اس نے نیو انگلش ویکلی میں کتابوں پر تبصرہ لکھنا شروع کیا۔ پھر BBC کی ایسٹرن سروس میں ملازمت کی۔ کام یہ تھا کہ انگریز سامراجیت کے لیے ہندوستانی حمایت حاصل کرنے کے لیے پروپیگنڈا مہم چلائی جائے۔ وہ اس دور کو دکھ اور شرمندگی سے یاد کرتا ہے۔ کہتا ہے، آمدنی بہت اچھی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے میں گندے جوتوں تلے آیا ہوا سنگترا ہوں۔ ضمیر کی آواز پر 1943 میں اس نے یہ نوکری بھی چھوڑ دی۔ 1945 میں اینیمل فارم کی اشاعت نے اسے عالمی شہرت سے ہمکنار کیا۔ 1949 میں اس نے اپنی دوسری مشہور کتاب 1984 لکھی۔ وہ صرف 47 سال کی عمر میں غربت کے دنوں کی جان لیوا بیماری ٹی بی کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔